بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. یہ سورہ سواد ہے، فارہ 23 ہے، سورہ 38 ہے، آیات نمبر 86 ہے۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں اور 195 ان کے ساتھ ملا کے ٹوٹل دنیا میں 195 ممالک ہیں۔ ان میں بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان تمام میں ایک ملا بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے لیے اللہ کا دین بیان کرے یا اللہ کے کتاب پر اس کا ایمان ہو اسی طرح بیان کرے جس طرح اللہ کا کتاب میں بیانات ہیں۔ تقریباً اس قرآن میں 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء نے ایک ہی بات کی ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا ان اجر الا علی رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تمام لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ آج کل کہتے ہیں میں شیخ الاسلام ہوں، مناظر الاسلام ہوں، شیخ القرآن ہوں، لیکن میرے بھائیو یہ صرف منافقت تک ان کے منہ پہ بیان ہے۔ یہ نہ انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں، نہ یہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، صرف زبان تک ہے، ان کے دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، اور جھوٹی منہ بڑی بات کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر وارث ہے تو اس آیات پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی بیان ہوئی ہے، عمل کی تفصیل بیان ہوئی ہے، ہر چیز کی بیان ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، صرف شیخ الکفریات ہے، شیخ المنافقین ہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی کتاب پر زبان پر اقرار ہو، دل پہ تصدیق ہو اور عمل پہ ثابت نہ کرے۔ آج اس پر بات کروں گا، جتنے بھی مسئلے کے چاہے شیعہ ہو سنی ہو، تمام کے تمام جن کے ذاکرین ہیں، مولوی مفتی ہیں، وہ اللہ کے دین پہ صرف نام تک مسلمان ہیں۔ اس نماز پڑھاتے وہ بھی بغیر سمجھے، اور قرآن پڑھاتے وہ بھی بغیر سمجھے، کسی کو ایک آیات کی معنی بھی نہیں بتایا، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نفقہ ہے، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفقہ ان محلے والے پہ فرض ہے۔ ان کو بولو لاؤ کوئی کتاب، اللہ کی کتاب ایک آیت اگر آپ نے لائے تو 1,00,000 روپے میں آپ کو انعام دوں گا۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، قل اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ما اسألکم نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس دین پر، اس قرآن پر، اس نماز پر، من اجر کوئی اجر، کوئی تنخواہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی عشر، وما آنا اور میں نہیں ہوں، من المتکلفین میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جو تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کہ جس تنخواہ سے آپ لوگ تکلف میں ہوتے وہ میں نہیں چاہتا، میں وہ روٹی آپ سے نہیں چاہتا جو آپ یہود علماء کو دے رہے تھے، یا آج کل یہ جو دیوبندی، بریلی، پنجشیری، الحادث جو دین کو باز بنایا ہوا ہے، صرف نام تک مسلمان ہے اور دل میں اس کا ایمان نہیں ہے، عمل تو
دور کی بات ہے۔ اگر یہ حقیقتاً انبیاء کے وارث ہے تو اللہ کے لیے اللہ کا کتاب کو اپنے مسجدوں میں پڑھا کرے اور اپنی معاش اپنی پیٹ خود پالے اور دین پر اور نمازوں پہ پیسے نہ لے۔ اسی طرح سورہ قلم میں آیات ہے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو یا تنخواہ چاہتے ہو کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، یہ وزن نہیں اٹھا سکتا ہے؟ کیا آپ ان سے عشر مانگ رہے ہیں یا بھیڑ دمبیوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں یا تنخواہ مانگ رہے ہیں جو اس بوجھ سے کی وجہ سے دین نہیں مانگ رہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی نہیں مانگ رہا، یہ جو انپی لوگ ہیں، یہ جو مفتی ہے، یہ دو نمبر کے ہیں، یہ انپی لوگ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صاف کہا ہے ہدایہ میں 301 صفحے پہ اور 3 جلد ہے کہ ہر وہ عبادت جو ہر مومن پہ خاص ہو، جیسے کلمہ توحید پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ حج جہاد کرنا ہو، اور ایسا عمل جس ہر مومن نے کرنا ہو، اس پہ پیسے لینا حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، تو اللہ کا اس کتاب میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہو، تنخواہ چاہتے ہو؟ اس تاوان کے، اس تنخواہ کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو اس میں لکھا ہو کہ دین پر اجرت لینا جائز ہے، یا حیات نبی کا عقیدہ رکھو، یا مرنے کے بعد روح آتی ہے، یا مرنے کے بعد ختم کرو، یا یہ دعائیں پڑھا کرو؟ کیا یہ اور تعویذ یا انبیاء کے بدن مٹی نہیں کھا جاتے؟ کوئی آیات ہے؟ اگر ہے تو لے آؤ۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہوں گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے کوئی پختہ عہد ہے ہمارے ذمہ جو پہنچنے والا ہے؟ اب قسمیں لے رکھی ہے کہ جس چیز کے تم حکم کرو گے وہ تم کو ملے گی۔ تو میرے بھائیو، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھے ان میں کون اس بات کا دعوے دار ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا انہوں نے اللہ کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو چاہے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ ان مولویوں کو لے آؤ، ایک آیات دکھا لے کہ دین پر اجرت لینا جائز ہے، ایک آیات دکھائے کہ آیات انبیاء پر، اس میں کہ انبیاء دنیائی قبروں میں زندہ ہے، یا یہ ایک آیت لائے کہ مرنے کے بعد روح واپس اس قبر میں آتی ہے؟ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ جو دیوبندیات شیعت یہ بنائے پھر کے لاؤ اس پر ایک آیات کہ یہ اسلام میں جائز ہے، یا اپنے لیے توحید
اور ٹرسٹ رکھو یا علاجز کا نام رکھو یا اور نام رکھو، یہ بالکل جس نے بھی اسلام کے سوا اور نام رکھا یہ مشرک ہے، یہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اس ملا کے پیچھے نماز نہیں ہوتا ہے جو پیسے لیتے ہیں، جو تنخواہ دار ہو، جو فرقہ پرست ہو، جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ انبیاء ادھر زندہ ہے، روحاتی ہے، یہ مشرک لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔